جی ناظرین السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ پولیٹیکل فرنٹ پہ ہو رہی ہیں، اور 8 فروری کے بعد جب سے الیکشن ہوا ہے آپ کو پتہ ہے ہر روز ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور ابھی جب مختلف صوبائی اسمبلیوں کے جو ہیں وہ سیشن بھی ہو رہے ہیں، اوتھ ٹیکنگز ہو رہی ہے، اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر وغیرہ کے انتخابات جو ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کا جو ہے وہ اجلاس وہ بھی بلا لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ایوان صدر میں نئے مہمان جو آئیں گے اگلے صدر مملکت بن کے، ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ مارچ کے دوسرے ہفتے میں جو ہے انتخاب ہو سکتا ہے، اور نئے صدر جو ہیں وہ آ کے چارج سنبھال سکتے ہیں۔ تو بڑی کوئکلی دو تین خبروں پہ آپ کو بتانا ہے، جن میں پی ٹی آئی کی محسوس نشستوں کو جو ہے وہ ہڑپ کرنے کا جو ہے وہ منصوبہ بنا لیا ہے۔ یہ کیسے ہوگا اور یہ کیا اسٹریٹجی ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس پہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور سندھ اسمبلی میں، اور نہ صرف اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر کیا کچھ ہو رہا ہے، اس پہ جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ جو ہے وہ کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ عمران خان کے کیسز کے لے کے جو ہے وہ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ بھی آپ سے جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلی خبر سے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ تو یاد کرانا میں بھول ہی گیا کہ سب سے پہلے آپ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کہتے ہیں کہ جنہیں شاید اسلم دا چینل سبسکرائب نہیں کیتا انہیں کچھ نہیں کیتا، تو سب سے پہلے آپ کو چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں۔ کانٹینٹ ٹھیک لگتا ہے آپ کو، جو کہ مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے کانٹینٹ، اس کو آپ لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، اور اپنے جو قیمتی آراء ہے آپ کی وہ مجھے آپ اپنے کمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ ضرور پہنچائیں۔ تو جناب شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ پی ٹی آئی کی جو محسوس نشستیں، اس پہ ڈاکہ مارنے کا جو ہے وہ پورا پلان جو ہے وہ بن چکا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری میں جو کچھ ہوا، 8 فروری کو جس طریقے سے عوامی مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا، عوامی مینڈیٹ جو ہے وہ کس طریقے سے روندا گیا، اس کو عوامی خواہشات کو کس طریقے سے کچلا گیا، وہ اس کی ریفلیکشن ساری دنیا نے دیکھی۔ پوری دنیا کے میڈیا میں، پوری دنیا کی ڈیموکریسیز میں جو اس بات کا جو ہے وہ شور ہے کہ یہ الیکشن میں کتنا بڑا جو ہے وہ ڈاکہ پڑا ہے، اور لوگوں کا جو حقیقی مینڈیٹ ہے وہ چرایا گیا ہے۔ وہاں تک بات جو ہے وہ ظاہر ہے رکی نہیں، کیونکہ اب اس کا دوسرا فیز ہے مینڈیٹ چوری کرنے کا، اور یہ مینڈیٹ چوری کرنے کا جو دوسرا فیز ہے، اس کا بھی یقینی طور پہ کریڈٹ جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ بھی انہی کے سر ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مینڈیٹ چوری کرنے سے لے کے، جو کہ پری پول ہوا یا پولنگ کے ڈے ہوا یا پولنگ کے بعد جو بھی نتائج سارے گڑبڑ کیے گئے، اور اب جو جا کے ہو رہا ہے محسوس نشستوں کے حوالے سے جو کہ خواتین کی ہیں یا اقلیتوں کی ہیں، اس پہ بھی جو ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، وہ بھی اس کا سہرا جو ہے وہ بھی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جناب قاضی فائز عیسیٰ کو ہی جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جب انتخابی نشان لیا، پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں اترنے پہ مجبور ہونا پڑا، تو پھر بولیاں بھی لگیں، پھر لوگوں کو جو ہے وہ مختلف پارٹیوں میں یا دھکیلا گیا یا مطلب بھجوایا گیا، یا ظاہر ہے وہ خود کسی نہ کسی وجہ سے، یا ان کا اچانک ضمیر جاگ گیا، انہیں لگا کہ پی ٹی آئی ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی ٹھیک ہے یا نون لیگ ٹھیک ہے، تو وہ ادھر چلے گئے۔ لیکن اب آگے جا کے جو ہونے جا رہا ہے، ایک تو پی ٹی آئی کے دعوے کے مطابق 40-50 سیٹیں جو ہیں، کئی تو بعض 80 سیٹوں کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہماری جو ہیں وہ چھینی گئی ہیں اس جنرل الیکشن میں 8 فروری کے بعد۔ تو دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں اب ان کی تقریباً پی ٹی آئی کی جو ریزرو سیٹ ہیں خواتین کے حوالے سے یا اقلیتوں کے حوالے سے، یہ تقریباً 80 کے قریب بنتی ہیں۔ 60 جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی ریزرو سیٹ ہیں ویمن کے لیے، اور 10 جو ہیں وہ سیٹس ہیں جو مائنارٹیز کے لیے۔ تو اب ان 70 سیٹوں پہ بھی جو ہے جو شیئر بنتا تھا پی ٹی آئی کا، وہ تقریباً 25 سیٹوں کے قریب بنتا ہے، اس پہ جو ہے وہ ڈاکہ مارنے کا بھی جو ہے وہ پورا پلان جو ہے وہ بن چکا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے اپنا فیصلہ سنائے، اور وہ فیصلہ ایسا ہی ہو جس سے زیادہ کوئی حیرانگی نہ ہو کہ جی ہم پی ٹی آئی کو جو ہے یہ ڈیزرو نہیں کرتی محسوس نشستیں، کیونکہ پی ٹی آئی نے آپ کو پتہ ہے خود کو ضم کیا ہے سنی اتحاد کونسل نے، اور سنی اتحاد کونسل نے شاید کوئی
ریزرو سیٹس کے حوالے سے کوئی لسٹ جو ہے وہ مقررہ تاریخ تک جمع نہیں کروائی الیکشن کمیشن میں، اس بنیاد پہ ان کی سیٹیں جو ہیں وہ جا سکتی ہیں. اور میری بات ہو رہی تھی ماجد نظامی، بڑے ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں، حلقوں کی جو پالیٹکس ہے اس پہ بڑی ان کی گرپ ہے، بڑا نالج ہے ان کو. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو، وہ ہر جگہ ہر وقت کہیں نہ کسی چینل پہ جو ہے وہ آ کے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی ایکسپرٹیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو حلقوں کی سیاست ہے اس حوالے سے. تو میری ان سے بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے تقریباً 70 سیٹیں ہیں محسوس، جن میں سے پی ٹی آئی کو تقریباً ان کا جو شیئر بنتا ہے اب تک کے نتائج کو اگر ہم لیں تو اس حساب سے بھی تقریباً 25 سیٹیں ان کی بنتی ہیں. لیکن یہ میری اسیسمنٹ ہے، یہ میرا ایک انالیسز ہے جو کہ ظاہر ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. مجھے نہیں لگتا جتنا بڑا جھرلو جو ہے وہ 8 فروری کے بعد پھیرا گیا اور پی ٹی آئی کی جو ہے وہ نشستیں کم کی گئیں، تو اب محسوس نشستوں پہ پھر کیا جو ہے وہ شرم کرنی یا کیا اس پہ لجا دکھانی کہ نہیں یار یہ پی ٹی آئی کو دے ہی دیں. میرا نہیں خیال پی ٹی آئی کو محسوس نشستیں جو ہیں وہ ملیں گی. یہ بھی بندر بانٹ ہوگی باقی پارٹیوں میں، نون لیگ کو میجر شیئر اس میں مل سکتا ہے. تو یہ ایک یقینی طور پہ بری خبر ہوگی پی ٹی آئی کے لیے بھی، اور ہو سکتا ہے مجھے الیکشن کمیشن غلط ثابت کر دے جناب، وہ کہیں نہیں پی ٹی آئی کا حصہ بنتا ہے، دیو یار انہوں کا جنہ حصہ بنتا ہے انہوں نے دیو. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. اگر اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جناب مختلف صوبائی اسمبلیوں کے جو ممبران ہیں انہوں نے اوتھ لینا شروع کر دی ہیں. سندھ اسمبلی میں بھی اوتھ ٹیکنگ کے معاملات چل رہے ہیں، پنجاب میں بھی، اور جو تماشا لگا ہوا ہے نہ صرف ایوان کے اندر بلکہ ایوان کے باہر. کل مریم نواز صاحبہ آئیں اپنی پارٹی کے ساتھ اور وہاں پہ گھڑی چور اور اس طرح کے نعرے ان کے پاس کھڑے ہو کے لیگی خواتین نے لگائے، باقی ارکان نے لگائے. لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اگلی وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہیں، ایک آدھ دن میں وزیر اعلیٰ بھی بن جائیں گی. تو وہ بجائے کہ کوئی اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں، روکتی ہیں اپنی جو ہیں لیگی ایم پی ایز کو، انہوں نے وہ مسکرا رہی تھی، وہ اس کو یعنی چیرش کر رہی تھی کہ اچھا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کسی اسٹریٹجی پلان کے تحت جو ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ افسوس کا مقام ہے. آج دوسری طرف سے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے، وہ بھی آج پھر کہہ رہے ہیں اسمبلی میں اجلاس میں جناب مریم کا پاپا چور ہے، مریم کا پاپا چور ہے، یہ سارے نعرے لگ رہے ہیں. تو یہ انتہائی انفارچونیٹ ہے کہ جب الیکشن ہو جاتا ہے تو پھر آگے پولیٹیکل معاملات چلتے ہیں، پھر جو ہے وہ پالیسیز پہ بات ہوتی ہے، پھر ڈائلاگ ہوتا ہے وہاں پہ. لیکن ہمارے جیسی جو جمہوریت ہے ان کا یہی حال ہے، اور اس میں ہمارے جو ریاست کے اداروں کے کرتا دھرتے ہیں یہ سیرا انہی کے سر جاتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اسی طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اسی طریقے سے آگے بڑھتی ہے. باہر بھی نعرے چل رہے ہوتے ہیں، اندر بھی نعرے، اور کئی لوگوں کو جو ہے وہ آپ اوتھ بھی نہیں لینے دے رہے. پولیس کھڑی کی ہوئی ہے اسمبلیوں کے باہر، اور جو کچھ سندھ اسمبلی کے باہر ہوا، جس طریقے سے مطلب لوگ پروٹیسٹ کرنے والے لوگوں پہ جو پولیس نے جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا، خواتین کو جس طریقے سے گھسیٹا، گریبانوں سے پکڑا، ان کے ساتھ جو سلوک وہ کیا گیا وہ سارا ٹی وی اسکرینوں پہ ساری دنیا نے دیکھا ہے. تو جمہوریت کا راگ لاپتی رہتی پیپلز پارٹی، تو جب اپنے پہ آئی تو وہاں پہ عملی طور پہ کیا کر رہے ہیں وہ. تو بلاول صاحب کو اس پہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ جب بڑی میچور بات کرتے ہیں تو ان ایسے اقدام کو جو ہے وہ کیوں کر سرا سکتے ہیں. انہیں فوری طور پہ انٹروین کر کے تو متعلقہ جو انتظامیہ ان کو منع کرنا چاہیے کہ پروٹیسٹ کرنا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے لوگوں کا، وہ کریں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں خواتین کے ساتھ اور باقی پروٹیسٹ کرنے والوں کے ساتھ اب یہ سلوک روا رکھیں. اور ادھر پنجاب میں بھی یہی حال ہے، پوری چھاونی بنائی ہوئی ہے پنجاب اسمبلی کو کہ جناب پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ محسوس لوگوں کو اندر نہیں آنے دینا، ان کو اوتھ ٹیکنگ نہیں ہونے دینی. اس پہ اسپیکر ڈٹے ہوئے ہیں، اس پہ مزید جو ہے وہ ڈیٹیل ہم یقینی طور پہ لیں گے. اسی طرح جو عمران خان کے عدالتی معاملات کیا چل رہے ہیں، بشرا بی بی کے عدالتی معاملات کیا چل رہے ہیں، ان پہ کیا ڈیولپمنٹ ہے، اس کے متعلق ہم اپڈیٹ لیں گے. ہمارے بڑے پیارے دوست، بڑے سینئر جرنلسٹ، بڑے باخبر جرنلسٹ ثاقب بشیر صاحب سے اسلام آباد سے، اور جو لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کراچی میں ہو رہا ہے اسمبلی کے اندر یا باہر، اس کی جو ہے وہ تھوڑی بہت اپڈیٹ ہم لیتے ہیں. بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں محمد عمیر لاہور سے، تو دونوں صاحبان جو ہے وہ ہمارے چینل کے لیے اپنا ان پٹ جو ہے وہ اس میں دیں گے. جی شاہد اسلم صاحب، اگر بات کریں ہم یہاں کا جو سینیریو کیا بن رہا ہے
ایک تو عمران خان کے 4 بڑے کیسز ہیں، اپیلیں ہیں، ان پر سماعتیں ہونی ہیں۔ اڈیالہ جیل اور اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کی قیادت میں تضاد کیوں ہے، قدرے کنفیوژن بھی ہے اس پہ۔ مختصراً میں اگر آپ کو بتاؤں تو ایک تو سائفر کیس ہے، توشہ خانہ کا نیب کیس ہے، اس میں عمران خان کی اپیلیں ہیں، بشرا بی بی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر میں ہے، توشہ خانہ میں بشرا بی بی کی بھی ہیں اور عمران خان کی توشہ خانہ اور نیب دونوں میں ہیں۔ یہ اپیلیں چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب یہ پیر کو سماعت کریں گے، خصوصی بینچ ہے، اور اسی کے ساتھ جو سزا معطلی کی درخواست ہے، مطلب سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کی درخواست، وہ بھی سنی جائے گی۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ کیونکہ اپیلیں ڈیسائیڈ ہونے میں تو وقت لگے گا، کہ کچھ ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن جو سزا معطلی کر کے ضمانت پر رہائی کی درخواست ہے اس پر 1 سے 1.25 مہینے میں فیصلہ آ سکتا ہے۔ تو اگر آپ بات کریں، آج ایگزیکٹلی 24 فروری ہے، تو 24 مارچ کا لاسٹ ویک یا اپریل کے پہلے 10-15 دن، ان دنوں میں کوئی نہ کوئی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کہ سزا معطل کر کے عمران خان کی رہائی ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ عدت میں نکاح کا کیس جو ہے اس کی پیر کو سماعت ہونی ہے، عمران خان بشرا بی بی ان دونوں میں ہے، اس میں بھی یہی جو ٹائم فریم میں نے آپ کو دیا ہے، اسی ٹائم فریم میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں اسی بینچ میں شامل ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے نواز شریف جو ان کو سزا ہوئی تھی ایون فیلڈ ریفرنس میں 6 جولائی 2018 کو، انہوں نے اس میں ضمانت دینے والے بینچ میں شامل تھے، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، اور یہ وہی میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں جنہوں نے سائفر کیس میں ٹرائل 2 دفعہ کالعدم قرار دیا۔ تو اس لیے سائفر کیس میں جو قانونی حکم ہے، تو اس کا مطلب آپ یہ لے لیں کہ اس بینچ میں ایک ایسے جج شامل ہیں جن کو سارا کچھ پتہ ہے پہلے کہ قانونی حکم جو ہے، اور توشہ خانہ میں بھی قانونی حکم ہے۔ تو ان تینوں کیسز کی سماعت ہونی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت بعدت گرفتاری کی بشرا بی بی اور عمران خان کی درخواستیں ہیں، ان پر پیر کو سماعت ہونی ہے، وہ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا۔ اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھی قیادت اور باہر بیٹھی قیادت میں فرق کیوں ہے؟ IMF کو خط لکھنا ہے، عمران خان یہ کہتے ہیں اسٹرکٹلی کہا لکھنا ہے، لکھ دیا گیا ہوگا، لیکن باہر جو قیادت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی، عمران خان بھی یہ کہتے ہوں گے کہ ملک کی مفاد میں کے خلاف ہم نہیں جائیں گے، یہ نہیں کہیں گے پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے، ہم اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف کوئی نہیں لکھیں گے، بلکہ ہم صرف ایک جو ہے وہ ایک کنڈیشن ان کے لگوانا چاہتے ہیں کہ ان کو کہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ تو عمران خان بہرحال اندر جو ہے وہ ان کی ٹون سخت تھی، باہر بیرسٹر علی ظفر اور جو بیرسٹر گوہر ہے ان کی ٹون قدرے نرم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر بیٹھی PTI کی قیادت میں سلمان اکرم راجہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے معاملات میں اس نہج پہ نہیں جانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک ڈفرینس بہرحال ابھی تک جو ہے وہ موجود ہے اندر اور باہر کی قیادت میں۔ مخصوص نشستوں کا PTI کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو ہے وہ پیر کو ہونا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی، پنجاب، مرکز اور KP میں یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے۔ بلے کے نشان کے کیس کے بعد اگر یہ بھی چھینا گیا تو اس سے قبل بھی جو بھی آزاد لوگ جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس بلے کے نشان کیس پر بہت کرٹیسزم ہوا، آگے بھی ہو رہا ہے۔ اگر یہ نشستیں بھی نہیں دی جاتی تو پھر کرٹیسزم میں مزید اضافہ ہوگا، پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جو ہے وہ جائے گا۔ اچھا شاہد، اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 2 دن جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ جاری رہا ہے، کل اور آج جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اس وقت اسپیکر کا جو انتخاب ہے وہ جاری ہے۔ اگر مجموعی صورتحال کو دیکھا جائے تو وہی مناظر تھے جو 2022 میں جب رجیم چینج والا معاملہ ہوا، پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے اور پھر اس کے بعد انتخابات ہوئے 20 سیٹوں پر، اس کے بعد دوبارہ وزارت اعلیٰ کا جو انتخاب ہے وہ ہم نے دیکھا، تو وہی چپکلش، وہی پولیس کی باری نفری چاروں سائیڈز پر، اور DIG آپریشن جو ہے وہ دونوں دن خود نگرانی کرتے رہے، تمام جو گیٹس ہیں اس پر پولیس کی باری نفری کو تعینات کیا گیا تھا، کسی بھی گاڑی کو جو ہے وہ بغیر چیکنگ کے داخلے کی اجازت نہیں تھی، باقاعدہ لسٹیں بنی ہوئی تھی۔ نون لیگ کے لوگوں کو تو آسانی رہی، لیکن تاہم جو سنی اتحاد کونسل کے لوگ تھے ان کو شدید جو ہے مشکلات کا سامنا رہا کہ ان کو مہمانوں کو نہیں جانے دیا گیا، مختلف
جو اراکین تھے انہوں نے اس حوالے سے شکایت بھی کی، بلکہ پولیس سے بھی بدمزگی ہوئی ایک دو لوگوں کی جانب سے۔ جو اراکین اسمبلی تھے ان کی گاڑیوں پر پولیس نے ڈنڈے مارے، جس پر جو ہے وہ ڈی آئی جی آپریشن نے پھر جو ہے وہ معافی مانگی، اور یہی جو صورتحال ہے وہ 2 دن سے جاری رہی، کیونکہ جو روپوش رہنما تھے ان میں سے کچھ جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ پنجاب اسمبلی میں بات کی جائے، شیخ امتیاز کامیاب ہوئے، حافظ فرحت عباس کامیاب ہوئے، اور یہ دونوں جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے اندر پہنچنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ پولیس ان کو گرفتار کرنا چاہتی تھی، تاہم یہ اپنی ایک بہتر حکمت عملی سے جو ہے وہ اندر کامیاب ہو گئے اندر پہنچنے میں۔ اور حافظ فرحت عباس نے تو آج جو آج کی جو سب سے اہم تقریر تھی وہ حافظ فرحت عباس نے کی، جس میں انہوں نے ملک احمد خان کو رگیدہ اور سابق جو آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ ان کا بھی ذکر کیا رجیم چینج کے حوالے سے، کہ کیسے انہوں نے یہ سارے معاملے کو اس نہج تک پہنچایا، اور خود جو ہے وہ اب بیلجیم میں وہ موجود ہیں۔ اس وقت اسپیکر کا جو انتخاب ہے، ریکارڈنگ جب ہم کر رہے ہیں تو اسپیکر کا انتخاب جو ہے وہ جاری ہے۔ ملک احمد خان جو ہیں وہ اسپیکر کے امیدوار ہیں نون لیگ کی جانب سے، اور سنی اتحاد کونسل کی جانب سے احمد خان بچھر جن کا تعلق میاں والی سے ہے وہ امیدوار ہیں۔ اس وقت بھی پولیس کی جو باری نفری ہے وہ چاروں گیٹس پر تعینات ہے۔ پولیس جو ہے وہ میاں اسلم کو بیسکلی جو ہے وہ بنیادی طور پر گرفتار کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ اب تک جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو سکے، پولیس ان تک نہیں پہنچ سکی۔ پولیس کو یہی اطلاعات ہیں کہ وہ چھپ کر کسی گاڑی میں یا کسی بھی ذریعے سے پنجاب اسمبلی کے اندر پہنچنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے، کہ جب تک وہ حلف نہیں اٹھاتے تو وہ پنجاب اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں، تو ان کو جو پریویلیجز ہیں پنجاب اسمبلی کی وہ اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک وہ حلف نہیں اٹھا لیتے۔ تو پولیس جو ہے بنیادی طور پر ان کا حلف جو ہے وہ روکنا چاہتی ہے، تاکہ جو اگلے پر ان کو فیسلٹیز ملنی ہیں پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے اور باقی جو سہولیات مل سکتی ہیں وہ نہ ملیں۔ اس پر جو ہے وہ آج تحریک جو سنی اتحاد کونسل کے لوگ ہیں، رانا آفتاب تھے، شیخ امتیاز تھے اور دیگر لوگوں نے یہ کہا بھی کہ ہمیں ابھی تک مخصوص سیٹیں نہیں دی گئیں، ملک اسلم جو ہیں میاں اسلم اقبال ہیں وہ ان کو نہیں پہنچنے دیا گیا۔ اس کے علاوہ احمد رشید بھٹی جو کہ سنی اتحاد کونسل کے ایم پی اے ہیں وہ گرفتار ہیں، تو ہاؤس جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ تو اسپیکر سے انہوں نے استدعا کی سلطان صاحب سے کہ جو اجلاس ہے اس کو ملتوی کر دیا جائے، اور جب تک یہ کورم پورا نہیں ہوتا، تمام ممبران جو ہے وہ پہنچ نہیں جاتے، نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا، تو تب تک اسپیکر کا جو انتخاب ہے وہ نہ کروایا جائے۔ تاہم سلطان خان جو کہ آج اسپیکر تھے انہوں نے 4 بجے یہ اجلاس طلب کیا تھا، اور تقریباً 7:15 بجے یہ 2-3 دفعہ اجلاس ملتوی ہوا، جس کے بعد تقریباً 7:15 بجے کے قریب انہوں نے اسپیکر کا جو انتخاب تھا وہ عمل شروع کروا دیا۔ تحریک انصاف کی یا سنی اتحاد کونسل کی آج کوشش یہی تھی کہ یہ جو اجلاس ہے وہ ملتوی کر دیا جائے، اجلاس نہ ہو، اور جب تک ہماری سیٹیں ہمیں نہیں مل جاتی اور ہم پروڈکشن آرڈر نہیں ہو جاتے تو تب تک جو اجلاس ہے وہ نہ ہو۔ تاہم سلطان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ان کی التجا نہیں مانی، 3-4 لوگوں نے یہ تقریر میں استدعا کی تھی لیکن ان کی یہ استدعا قبول نہیں ہوئی، اور اس وقت جو اسپیکر کا انتخاب ہے وہ جاری ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وہی جو کیوس اور چپکلش اور جو وہی مناظر 2022 والے جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ نعرے بازی کل جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے لوگوں نے کم نعرے بازی کی، نون لیگ کے جو لوگ تھے وہ عمران خان کے حوالے سے نعرے بازی کرتے رہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو سنی اتحاد کونسل کا جو پلڑا تھا وہ باری رہا، مریم کی موجودگی میں جو ہے وہ نعرے لگتے رہے ان کے والد کے خلاف، اور جو دیگر نعرے لگتے ہیں سنی اتحاد کونسل کی جانب سے یا تحریک انصاف کی جانب سے وہ نعرے بھرپور انداز میں لگے، اور مریم نواز اس وقت اسمبلی میں موجود تھی جب یہ نعرے لگ رہے تھے۔ تو وہی ایک جو روایتی ماحول ہے گزشتہ 1.5-2 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں سیاستدانوں کا، سیاسی جماعتوں کا، کہ کوئی اتفاق، کوئی ہم آہنگی کی جو صورتحال ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ آج بھی وہی چپکلش کا ماحول ہے جو 2022 کے وقت تھا، اس وقت بھی وہی جو ہمیں جو چیزیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ پولیس کی موجودگی میں یا جو فورسز ہیں جو اپنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی طاقت کو استعمال کر کے چیزوں کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے ابھی بھی وہ جو ایک چپکلش کی جو صورتحال ہے یا لڑائی جھگڑے کی جو صورتحال ہے وہ ابھی بھی ہمیں پنجاب اسمبلی میں برقرار جو ہے وہ نظر آتی ہے۔